من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر. نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوام فضله وامتنانه. حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اس آیہ کریمہ کے سلسلے سے گفتگو تھی جس میں امام کے صفتوں کو بیان کیا گیا تھا وہ بیان کیا گیا ہے قرآن مجید میں. میں ان تمام صفات پر آپ کے سامنے گفتگو نہ کر سکا، معذرت خواہ ہوں. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. بہرحال آپ سنیں گے اور سنتے رہتے ہیں. انہی صفات میں سے جسے قرآن مجید نے امام کی بیان کیا ہے اس آیہ کریمہ میں ایک لفظ ہے وَلَنَا عَابِدِينَ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. یہ وہ افراد کہ جن کو ہم نے امام بنایا ہے، جو وجعلناہم کی منزل پر ہیں، یہ وہ ہیں کہ کانوا لنا عابدین، کہ جو ہمارے لیے اور ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے. یہ لفظ لنا جو یہاں پر استعمال ہو رہا ہے یعنی ہمارے لیے، یعنی امام وہ ہوتا ہے کہ جس کی کل ہستی خدا کے لیے ہوتی ہے.
اس کا سارا وجود، اس کی زندگی کے سارے کام پروردگار کے لیے ہوتے ہیں، اور اسی کام کی حیثیت ہوتی ہے جو خدا کے لیے ہو۔ کتنی ہی بڑی عبادت ہو، اگر خدا کے لیے نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، صفر ہے، کیونکہ ساری کی ساری ہماری تمام چیزوں کو خدا کے لیے ہونا چاہیے۔ اسی کو خلوص اور اسی کو اخلاص کہا جاتا ہے۔ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، خم، زکوٰۃ، حج، جہاد، ہماری عزاداری، ہماری سینہ زنی، ہماری ذاکری، سوزخانی، گریہ، سب کو کہیں نہ کہیں سے پروردگار سے مرتبط ہونا چاہیے۔ کسی بھی غیر خدا کے لیے ہم کچھ نہ کریں۔ یہ کوئی ایک دو دن کا کام نہیں ہے، ہم کو اپنی زندگی میں اس کے لیے باقاعدہ پریکٹس و تمرین کرنا پڑے گی کہ ہم کسی غیر خدا کے لیے کچھ نہ کریں، نہ کسی کو دکھانے کے لیے کوئی عبادت کریں، نہ کسی کو دکھانے کے لیے کسی کی مدد کریں، نہ کسی کو دکھانے کے لیے کوئی کار خیر کریں، نہ کسی کو دکھانے کے لیے عزاداری کریں، نہ کسی کو دکھانے کے لیے خون بہائیں، کچھ نہیں۔ صرف تصور یہ ہو، میں اور میرا پروردگار، میں اور میرا مالک، میں اور میرا حسین۔ جب یہ تصور پیدا ہو جائے، اسی کو اخلاص کہا جاتا ہے، اسی کو خلوص کہا جاتا ہے، اور اسی سے انسان کی زندگی میں بلندی عطا ہوتی جاتی ہے کہ کسی کو دکھانے کے لیے کام نہ کیا جائے۔ ہم اور آپ اگر خلوص برتنا چاہتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں کوئی دیکھنے والا نہ رہ جائے، کسی ایسی جگہ جا کر کے عمل کیا جائے، ایک ایسا گوشہ تنہائی ہو، رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے انسان اپنے پروردگار کی عبادت کر رہا ہے، رات کی تاریکی میں گوشے میں بیٹھ کر کے حسین ابن علی پر گریہ کر رہا ہے۔ یہ ہمارے آنسو وہ ہو جسے کوئی دیکھنے والا نہ رہ جائے، کوئی ایسی منزل آ جائے جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، یہ ہمارا انداز ہے۔ لیکن ایک زمین پر کچھ ایسے لوگ جمع ہوئے تھے جن کے خلوص کا عالم نہ پوچھو، جن کی للہیت کی منزل کو نہ پوچھو، کہ جہاں پر اپنا سب کچھ پروردگار کے لیے ہے، ان کا رکوع بھی اسی کے لیے، ان کے سجدے بھی اسی کے لیے، ان کا قیام بھی اسی کے لیے، ان کا قعود بھی اسی کے لیے۔ لیکن جو سید و سردار ہے، جو سرور کائنات ہے، جو سید الشہداء ہے، اس نے جب عمل کرنا چاہا تو گوشہ تنہائی میں نہ گیا، بلکہ ایسے وقت کا انتظار کیا کہ جب کوئی دیکھنے والا نہ رہ جائے۔ حسین ابن علی نے اس سجدے کا اہتمام کیا کہ جہاں دیکھنے والا کوئی نہ رہ گیا۔ اب کون دیکھے، میرا حبیب تو مقتل میں ہے، اب کون دیکھے، زہیر تو سو چکے ہیں، اب کون دیکھے، عباس جا چکے ہیں، اب کوئی نہ رہ گیا۔ اب حسین اپنے سجدے کی تیاری میں مصروف ہیں۔ ایسے موقع پر اگر بہن بھی آئی تو حسین نے واپس کر دیا، نہیں عبد و معبود کا معاملہ۔ ہاں میرے عزیزو، آج روز عاشور ہے، آج مصائب پڑھے نہیں جاتے، آج مصائب کو سوچا جاتا ہے۔ آج کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آج اپنے تصورات کو کربلا لے جانے کی ضرورت ہے۔ آج کا پورا دن حسین ابن علی پر کیسے گزرا ہے، ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہم 1400 برس کے بعد آج سن رہے ہیں، ذرا سوچو جس انسان پر یہ مصیبتیں پڑ رہی تھی اس پر کیا گزر رہی ہے۔ پورا دن حسین ابن علی کبھی لاش اٹھائی، کبھی رو دیے۔ آج کے پورے دن کی منظر کشی آپ سنیں گے، کبھی لاش اٹھائی، کبھی رو دیے، اسی شغل میں شاد دن بھر رہے۔ کسی کو میدان میں جانے کی اجازت دیتے ہیں، کسی کا میدان سے لاشا لے کر کے آتے ہیں۔ شب عاشور تمام ہوئی، لیکن حسین ابن علی ابھی مسلح عبادت سے فارغ نہ ہونے پائے تھے کہ تیروں نے استقبال کیا۔ عمر سعد نے پہلا تیر مارا، یہ کہہ کر کے تیر پھینکا، اے قوم والو، اے فوج والو گواہ رہنا، پہلا تیر میں پھینک رہا ہوں۔ اور اس کے تیر کے بعد تیروں کا مہ تھا جو حسین ابن علی کی طرف چلا، ادھر انصار حسین
شہزادیوں کے خیمے تبدیل. ایسا نہ ہو کہ کسی حمزہ حسین کے چاہنے والے کے کسی بچے کے تیر لگ جائے. لو عزیزو آدھے سے زیادہ لشکر حسین ابن علی کا شہید ہو گیا. لوگ تیروں سے چھلنی ہو کر کے زمین پر گرے. اس کے بعد جنگ کا آغاز ہوا. ایک ایک کر کے میدان میں جاتا رہا. کبھی حبیب ابن مظاہر میدان میں ہیں, کبھی بریر حمدانی میدان میں ہیں, کبھی زہیر میدان میں ہیں, کبھی جون میدان میں ہیں, کبھی وہاب کلبی میدان میں ہیں. لیکن ایک منزل وہ آئی جب انصار نہ رہ گئے, جب انصار دنیا سے جا چکے, اب دل کے ٹکڑوں کی باری آئی. کبھی اولاد جعفر میدان میں آئی, کبھی اور محمد آگے سامنے کھڑے ہوئے. مولا رنگ کی اجازت دے دے, حسین کچھ کہنا چاہتے ہیں. بس ادھر سے آواز آئی, بھیا بہن کا دیا ہے. کبھی یتیم بھتیجا سامنے آیا, چچا اب مجھے رنگ کی اجازت دے دے. حسین ابن علی سر سے پاؤں تک دیکھ رہے, تم میرے مرحوم بھائی کی یادگار ہو, تو میرے بھائی کی یادگار ہے قاسم, تجھے کیسے مرنے کی اجازت دے دوں. کبھی عباس ابن علی کے بھائی ہیں, حسین ابن علی کے بھائی ہیں, ایک ایک کر کے میدان میں جاتے رہے, یہاں تک کہ جب سارا لشکر میدان میں جا چکا اور کوئی نہ رہ گیا تو علمدار سامنے آیا. ارے علمدار آخر میں کیوں جا رہا ہے؟ اس لیے کہ جب تک یہ علم بلند ہے فتح حسینی کا اعلان ہو رہا ہے, بچوں کے دل کو سہارا مل رہا ہے, بیویاں مطمئن ہیں, ابھی عباس زندہ ہے, ابھی عباس لو عزیزو عباس ابن علی بھی سامنے آئے. آقا اب غلام کو اجازت دے دے. عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو بھیا, اے بھیا تمہاری وجہ سے تو ہمارا لشکر موجود ہے بھیا. اے آقا اب وہ لشکر کہاں رہ گیا جس کی میں علمداری کرتا تھا. لو عزیزو عباس ابن علی بھی میدان میں آئے اور وہ منزل آپ نے سن لی کہ امام حسین نے کربلا سے ایک آواز دی, الان انکسر ظہری, اب میری کمر ٹوٹ گئی, اب میری کمر ٹوٹ گئی, اب کوئی نہ رہ گیا, نہ لشکر ہے, نہ سپاہ ہے, نہ کثرت الناس ہے, نہ قاسم ہے, نہ علی اکبر ہے, نہ عباس ہے. اور وہ منزل آئی کہ جس کو منیش نے عجیب انداز میں کہا, آج شبیر پر آج شبیر پر کیا عالم تنہائی ہے. اتنا اکیلا تو حسین کبھی نہیں ہوا تھا, اتنے تنہا تو مولا کبھی نہیں ہوئے تھے جتنا آج تنہا ہو گئے. کچھ نہ سوجھا حسین کو, کیا کرے اکیلا حسین. کبھی ادھر دیکھا تو لاشیں نظر آئے, کبھی ادھر دیکھا تو لاشیں نظر آئے. آئے پشت خیمہ پر آئے, آواز دی زینب میرا سلام آخر. سکینہ خدا حافظ, رباب الوداع. بس اس جملے کا سننا تھا, خیمے میں کوہرام مچ گیا, کیونکہ بیویاں اپنی اپنی کمائی کو نثار کر رہی تھی کہ آقا زندہ رہے, اپنے اپنے گود کے بالوں کو فدا کر رہی تھی کہ مولا زندہ رہے. اب تو کوئی بھی نہ رہ گیا. حسین ابن علی نے زینب کو بلایا, بہت رو گیا عزیزو, اور آج رونے ہی کا دن ہے. حسین ابن علی نے شہزادی زینب کو بلایا کہ زینب چلو, سید سجاد سے ودا ہو گئے. شہزادی لیے ہوئے سید سجاد کے خیمے میں آئی,
سیدہ زینب نے بازو ہلایا، میرے لال اٹھو، سیدہ سجاد اٹھو، دیکھو بابا رخصت آخر کو آیا ہے۔ اور جیسے یہ لفظ کانوں میں پڑا کہ بابا رخصت آخر کو آیا، گھبرا کے دیکھا، کیونکہ یہ مصلحت پروردگار تھی۔ پورا دن سیدہ سجاد عالم غشی میں آئے، پورا دن سیدہ سجاد بستر پر آئے، کیونکہ نسل امامت کو باقی رہنا ہے، یہ مصلحت پروردگار ہے۔ بابا رخصت آخر کو آیا ہے، آئے ہیں کہاں ہے بابا؟ کہ دیکھو تمہارے سامنے موجود ہے۔ اب جو نظر اٹھا کے دیکھا، سر سے پاؤں تک خون میں لتپت۔ اے بابا یہ کیا عالم ہے؟ ارے کیا ٹھہری؟ کہا میرے لال صبح سے جنگ ہو رہی ہے، صبح سے جنگ ہو رہی ہے بابا میرے بچے۔ اب ایک ایک کو پوچھنا شروع کیا، مقتل کی فکر میں عزیز و خداوت نہیں، ایک ایک کو پوچھنا شروع کیا۔ سب سے پہلے جو پوچھا ہے معلوم ہے کسے پوچھا؟ سب سے پہلے جو پوچھا ہے سیدہ سجاد نے، کیونکہ بابا کو خون کے عالم میں دیکھا ہے تو جگہ جگہ سے معلوم ہے حسین اتنے زخمی ہو چکے تھے کہ ذرا کی کڑیوں سے خون ٹپک رہا۔ ابھی جنگ کے لیے میدان میں آئے نہیں ہے، اس کے پہلے حسین اتنے زخمی ہیں، جگہ جگہ تیر لگ چکے ہیں۔ اس عالم میں دیکھا تو گھبرا کے سب سے پہلے پوچھا، بابا آئینہ آئینہ امی العباس۔ اس لیے کہ سیدہ سجاد یہ نہیں سوچ سکتے کہ میرا چچا زندہ رہے، بابا کا حالی ہو جائے۔ حسین ابن علی نے سر کو جھکایا اور کہا سیدہ سجاد قتلا، عباس قتل کر دیے گئے۔ اس کے بعد ایک ایک کا پوچھا، کبھی قاسم کا پوچھا، کبھی اول محمد کا پوچھا۔ حسین ابن علی کہتے رہے قتلا قتلا قتلا۔ سب سے آخر میں کسے پوچھا؟ میں کہہ رہا ہوں مقتل کے جملے آئے، سب سے آخر میں کسے پوچھا؟ بابا آئینہ آئینہ آخی علی۔ جواب سنیں گے حسین ابن علی کا۔ ابو الفضل عباس سے پوچھنا شروع کیا، امام حسین کہتے رہے قتلا قتلا، قتل کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے۔ لیکن اب جوان بھائی ہے، جوان بھائی کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ حسین جانتے ہیں کہ بھائی کا داغ کیسا ہوتا ہے۔ بھائی کے لیے کتنا سخت ہے، یہ نہیں کہا کہ قتل ہو گئے۔ ارے یہ خبر کیسے دے سیدہ سجاد کو؟ یہ نہیں کہا قتل ہو گئے، جملے کو بدل لیا، میرے لال اتنا سن لو، یا تم زندہ ہو یا میں زندہ۔ سجاد یا تم زندہ ہو یا میں زندہ ہوں۔ پھوپھی کی طرف دیکھا، پھوپھی اماں ذرا عصا تو لائیے، پھوپھی اماں میرا نیزہ تو لائیے۔ کیا کرو گے میرے
حسین ابن علی آئے. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا بڑی دیر سے حسین کی طرف سے کوئی آ نہیں رہا. اب جو غور سے دیکھا جب منظر ہے پردہ اٹھتا ہے گر جاتا ہے. حسین نکلنا چاہتے ہیں بچے پیروں میں لپٹے ہوئے. آپ کے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے. احساس ہے آپ کو جب سفر پہ جانے لگو بچے لپٹ جاتے ہیں. ارے حسین ایسے سفر پہ جا رہے ہیں جہاں سے واپس نہیں آنا ہے. حسین کے بچوں میں سکینہ ہے, رقیہ. عجب منظر ہے. کوئی دل حسین سے پوچھے. میرے عزیزوں صرف یہ بیویوں کے لیے سخت نہیں ہے, یہ بچوں کے لیے سخت نہیں ہے, خود حسین ابن علی کے لیے بہت سخت ہے. خود حسین ابن علی کے لیے بھی بہت سخت ہے کہ ایسے عالم میں دشمنوں کے درمیان سب کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. حسین جانتے ہیں اپنے علم امامت پر میرے بعد اس رخسار کا تماچا لگے گا, میرے بعد کانوں کی لویں چیر لی جائیں گی, میرے بعد کبرا کی پشت پر تازیانہ لگے گا. نہیں نہیں, میں ایک چھوٹا سا واقعہ تاکہ محسوس ہو حسین کتنا چاہتا امام ہے. امام دوسروں کے لیے باپ کی محبت سے زیادہ رکھتا ہے, یہ تو اپنے بچے مجلس تمام ہو رہی ہے. یہ تو اپنے بچے ہیں اور اپنے بچوں میں بھی کوئی یتیم ہے, کوئی یتیمہ ہے. رات کی تاریکی میں شب عاشور ابو الفضل عباس خیمے کا تلایا پھر رہے. پتہ نہیں چلا کہ ابو الفضل عباس کب سوئے ہیں جب سے کربلا آئے. فوجیں چاروں طرف لگی ہیں, عباس اکیلا خیموں کا تلایا پھرتا ہے. ایسا نہ ہو کوئی تیر مار دے, ایسا نہ ہو کوئی حملہ کر دے. اکیلے عباس خیموں کا تلایا پھر رہے. شب عاشور عباس نے کچھ دور آہٹ محسوس کی جیسے کوئی ہے. نہ سن سکو کیسے بہو, کچھ دور آہٹ محسوس کی جیسے کوئی ہے. پوچھا کون, کوئی جواب نہیں ملا. کرے کون ہو بتاؤ, میں عباس بول رہا ہوں. آواز آئی ہلکی سی, بھیا عباس میں حسین ہوں. عباس گھبراؤ نہیں, میں ہوں حسین. آقا کیا کر رہے ہیں اس رات کی تاریکی میں؟ سنیں گے آپ آقا کیا کر رہے ہیں اس رات کی تاریکی میں؟ کب میرے بھائی, میرے بعد عجب قیامت آئے گی, میرے بعد خیمے چلیں گے, میرے بعد بچے اسی جنگل میں بھاگیں گے. میں خاردار درختوں کو اکھاڑ رہا ہوں. بچوں کے پیروں میں کانٹے نہ چبھ جائیں, جو اتنا چاہتا ہے. کتنا چاہتے ہیں حسین ان بچوں کو. رخصت کیا, ایک ایک کو رخصت کیا. جس چہرے پر نظر پڑ رہی ہے آنسو بہ رہے ہیں, ادھر دیکھ رہے ہیں. بہن بہن وہ لباس صندوق سے لباس کہنا نکال کے لاؤ. حسین ابن علی نے اس لباس کو زیب تن کیا, خنجر سے جگہ جگہ چاک کر دیا. اے بھیا کیا کر رہے ہیں یہ آپ؟ زینب لباس ایسا ہو جائے کہ دشمن اس پر تما نہ کرے اور میرے بدن کو اڑیا نہ کرے. چلے خیمے سے باہر آئے. آج پہلی مرتبہ حسین خیمے سے باہر نکلے ہیں جب کوئی استقبال کرنے والا نہیں.
جب بھی حسین کا قدم گھر سے باہر نکلتا تھا جوانان بنی ہاشم سامنے آتے تھے. آج کوئی نہیں آیا. اسی لیے تو مقتل کہتا ہے نظرا یمیناً و شمالا, کبھی داہنی طرف دیکھا کبھی بائیں طرف دیکھا, آواز دی این این مسلم ابن عقیل, این این حالی ابن عروہ, این این حبیب ابن مزاحل. کہیں سے کوئی جواب نہ سنا. آواز دی یا فرسان الحیجہ و یا ابطال الصفا مالی انادیکم فلا تجیبونی. ارے کیا ہو گیا میرے شہ سوارو, میرے بہادروں, میں بلا رہا ہوں اور تم جواب نہیں دیتے. کٹی ہوئی لاشیں توپنے لگی, کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی مولا موت نے مجبور کر دیا. کبھی کہا ایکم مقدم و جوادی, ارے تم میں سے کون ہے جو میرے گھوڑے کو لائے. خیمے کا پردہ اٹھا کے بہن نکلی. اے بھیا اگر عباس نہیں ہے تو دل چھوٹا نہ کرو, اگر اکبر نہیں ہے تو مایوس نہ ہو, آج یہ بہن تمہیں سوار کرائے. آئی زینب, رکاب فرس کو تھاما, اپنے بھائی کو سوار کر دیا. چلنا چاہتے ہیں بیویاں زلجنا سے لپٹی ہوئی, بچے پیروں سے لپٹے ہوئے. نہ لے جا, صبح سے دیکھا ہے جو گیا ہے واپس. بدلی جو آخری منزلیں ہیں, بہت تھکے ہیں آپ. پوری رات سینہ زنی اور نوحہ, صبح سے اب تک ماتم مجلس کا سلسلہ. آؤ فرزند زہرا میرے مولا, ان غریبوں سے پرسہ لے لو. اے آقا ہم تو کربلا میں آج نہ ہوئے, لیکن میرے مولا آپ کربلا ضرور گئے ہوں گے آج. اے امام زمانہ آپ کربلا گئے ہوں گے. میرے مولا ہم غریبوں کی طرف سے حسین کو سلام کہنا. گھوڑے پر بیٹھے, گھوڑا لے کے آگے بڑھا. مقتل کے جملے ہیں کچھ دور حسین گئے تھے, ابھی کچھ دور ہی خیمے سے گئے تھے, کانوں میں ایک آواز آئی کہ کوئی کہتا ہے بابا ذرا آہستہ. اے بابا ذرا ٹھہرو. پیچھے مڑ کے دیکھا, 4 سالہ بچی دوڑتی چلی آ رہی ہے. بہت چاہتے ہیں حسین اس بچے کو, بہت چاہتے ہیں حسین. لجام فرس کہتا گھوڑا رکا, حسین رکے. بچی قریب آئی, چھوٹی سی بچی زمین پر, حسین پشت فرس پر سر اٹھایا. بابا کیا موت کے لیے آمادہ ہو گئے؟ استسلمت للموت. حسین ابن علی کیا جواب دے, کیسے سمجھائیں؟ بچی کو سر جھکا لیا. کہتی ہے بابا اگر جا رہے ہیں تو جائیں. یہ خان بادہ امامت کی پڑی ہے, اسے مقصد کربلا معلوم ہے. اگر جا رہے ہیں تو جائیں. بابا میری آخری تمنا پوری کر دے. اے بابا میری ایک آرزو پوری کر دو. حسین ابن علی نے کہا بتا میری لاڈلی کیا ہے؟ روایت کے جملے آئے, کہتی بابا ایسے نہیں, گھوڑے سے اتر رہی ہے. گھوڑے سے اتر آئی ہے. حسین ابن علی گھوڑے سے اترے. اے بابا خاک پر بیٹھ جاؤ. حسین بیٹھ گئے.
جس بچی نے خیمے میں کیوں نہیں کی؟ حسین ابن علی کو خیمے سے دور پشت فرس سے اتارا کیوں؟ یہ بچی تو خیمے میں کہہ سکتی تھی. سن سکیں گے آپ؟ یہ خاندان امامت کی بچی ہے، اس کو آداب اسلامی پتا ہے، اسے معلوم ہے کہ جہاں حکم شریعت کا کہ جہاں کوئی یتیم بچہ دیکھ رہا ہو، جہاں کوئی یتیم بچہ دیکھ رہا ہو، اس کے سامنے اپنے بچے کو پیار نہ کرو، اسے باپ یاد آئے گا. ارے سکینہ دیکھ رہی ہے خیمے میں چھوٹے چھوٹے یتیم بچے آئے، میرا بابا کیسے مجھے لٹائے گا؟ خیمے سے دور آئی. بچی اپنے باپ کو چھوڑ نہیں رہی، سینے سے لپٹی ہے. کیا کرے حسین؟ ایک جملہ حسین ابن علی نے کان میں کہا، اسے میں نے نہیں دیکھا، استاد نے سنایا. ایک جملہ کان میں کہا حسین نے، بچی نے باپ کے چہرے کو مسکرا کے دیکھا اور چھوڑ دیا، مسکرا کے دیکھا اور چھوڑ دیا. آپ کو معلوم ہے کیا کہا؟ وہی کہہ دیا جو پیغمبر نے جناب سیدہ سے کہا تھا. حسین نے کہا میری بچی نہ گھبرا میری لاڈلی، جب خرابہ شام پہنچ جانا سمجھ لینا کہ میرے پاس آنے والی. اے میری لاڈلی، سب سے پہلے تو مجھ سے ملنے والی ہے. آئے میدان میں آئے، اپنے آپ کو پہچانوا رہے ہیں. پھر حسین خطبہ دیا، ایک ایک سے حجت تمام کی. اس کے بعد ذوالفقار کو نیام سے نکالا. اب نہ پوچھو حسین ابن علی کا جہاد، جو بھی حسین کے سامنے آیا فنڈار کیا، ایک ایک کو حسین مارتے رہے. عمر سعد نے اعلان کیا اگر ایسے لڑو گے تو کبھی قابو نہ پا سکو گے، سب مل کے حملہ کرو. فوج نے مل کے حملہ کیا. حسین نے اپنے آپ کو میدان جہاد میں اتارا. یہ فاتح خیبر کا بیٹا، یہ فاتح بدر و حنین کا نام تھا. ذوالفقار چلتی جا رہی ہے، سروں کی بارش ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں ارے بھاگتے کہاں ہو؟ تم نے میرے قافلے کو مار ڈالا. ارے بھاگتے کہاں ہو؟ تم نے میرے اکبر کے برچھی ماری. ارے بھاگتے کہاں ہو؟ تم نے عباس کے ہاتھ کاٹ لیے. ایک ایک پر حسین کا حملہ ہے. اگر میں مرے پر حملہ کیا تو میں سرے کو پلٹ لیا، میں سرے پر حملہ کیا، میں مرے کو پلٹ لیا. فوجیں قاسیہ کی دیواروں سے ٹکرا رہی ہیں. راکب جوش رسول محو جہاد ہے. کبھی عباس کے لاشے پر آئے لوٹتے ہوئے اور کہتے ہیں عباس 34 برس کا جہاد میں نے دیکھا ہے، 57 برس کی جنگ تم دیکھو. کبھی اکبر کا لاشا نظر آیا تو کہتے ہیں تم نے نہ دیکھی جنگ بدر. اے بدر کی جنگ کر رہے ہیں، خوب لڑے، 7 حملے کیے ہیں. حسین ابن علی نے اتمام حجت کے لیے فوج سے آواز آئی الامان الحفیظ، اور اسی اثنا میں ایک آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ. روایت کا جملہ ہے آسمان سے پرچہ گرا. اپنی آنکھوں سے میں نے اس روایت کو دیکھا. آسمان سے پرچہ گرا، لکھا تھا حسین ابن علی اگر جنگ چاہتے ہو زمین اور آسمان کے درمیان ملائکہ آگ کے گرز لیے تمہارے عزم کے منتظر ہیں. اے حسین اذن لہم، اجازت دو لإہلاک هذه الکفرة الفجرہ، ان کافروں فاجروں کو ہلاک کرنے کے لیے.
اور دوسری طرف وعدہ طفلی کا تذکرہ ہے. مضمون کو سمجھ لیا، پردے کو آسمان کی جانب واپس کیا اور آواز دی، اے میرے مالک تیری محبت میں یہ ایک بار کا مرنا کیسا، اگر 70 مرتبہ بھی مجھے مارا جائے اور پھر زندگی ملے تو میں حاضر ہوں تیرے لیے. سیما اذا کانا فی قتلی نصرت و دینک، خصوصیت سے اس وقت جب میرے قتل کی وجہ سے تیرے دین کی مدد ہو رہی ہو. اور آخری جملہ سنیں گے، مولا کہتے پروردگار ان دوستوں کے جانے کے بعد اب زندگی کی تمنا بھی نہ رہ گئی. لاشوں پر لاشیں لا چکے، بس اے حسین بس. تیروں پر تیر کھا چکے، بس اے حسین بس. زخموں پر زخم آ چکے، بس اے حسین بس. ہم تم کو آزما چکے، بس اے حسین بس. گردن جھکا دو خنجر بیداد کے لیے، کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد. ذوالفقار کو نیام میں رکھا، پشت فرس پر جھومتے چلے، نماز عصر کی تیاری میں مصروف ہوئے. تیروں کا استقبال ہے حسین ابن علی کے لیے. آپ کو معلوم ہے گودال قتل گاہ میں حسین ہے، اپنے گودال قتل گاہ سے قریب ہیں. اپنے آپ کو دیکھا، اپنی ناتوانی کو دیکھا، تیر پر تیر لگ رہے. 4000 تیر انداز نے حسین کا نشانہ لیا، چاروں طرف سے تیر حسین ابن علی پر. سنبھلا نہیں گیا گھوڑے پر، پیشانی پر ایک تیر لگا. اب حسین برداشت نہ کر سکے، گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی اور کہا اے میرے بس کے باوفا مجھے وہاں پہنچا دے جہاں میری ماں منتظر ہے، اور اب یہ میری آخری زحمت ہے. زلجلال لے کر کے چلا، ایک گودال میں آیا، ایک نشیب میں آیا. حسین ابن علی نے زمین کو دیکھا، ہاں یہ وہی جگہ ہے، ہاں یہ وہی جگہ ہے. جب تک حسین سے گھوڑے پر سنبھلا گیا زمین پر نہیں آئے. غیرت دار ہے حسین. ایک پتھر آیا حسین کے سر پر لگا، اب نہ سنبھلا گیا، زمین سے نیچے چلے. امام زمانہ کہتے ہیں سلام ہو اس پر جو نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا. اتنے تیر لگے تھے حسین کے کہ تیروں پہ ٹک گئے حسین. یہ پروردگار کا مخصوص بندہ تھا، ذکر الہی میں حسین مصروف ہے. لوگ سمجھ رہے ہیں حسین دنیا سے چلے گئے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں حسین ابھی زندہ ہے، کچھ کہہ رہے ہیں نہیں دنیا سے چلے گئے. شمر کہتا ہے میں بھی بتاتا ہوں. حسین ابن علی کے پاس آیا اور کہتا فوج والوں خیمے پر حملہ کرو. میں اتنا سننا تھا، اٹھنا چاہا نہ اٹھ سکے، گر پڑے. کہتے اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے، قیامت سے نہیں ڈرتے ہو تو کم از کم انسان ہی رہو. میری زندگی میں جنگ مجھ سے ہے، ان سے کیا مطلب. ہاں میرے عزیزو، آخری منزل مجلس تمام ہو گئی. حسین ابن علی زمین کربلا پر ہے. شمر نزدیک آیا، شمر نزدیک آیا. بہت سے منازل اس جگہ پر ہے کہ جب بیان نہیں کیے جا سکتے ہیں، بس میں آخری منزلوں پر شمر نزدیک آیا. وہ کام کیا شمر نے، مقتل نے جملے لکھے ہیں لیکن میں پڑھ نہیں سکتا منبر سے. ارے وہ کام کیا کہ پشت میں لگے ہوئے تیر سینے سے پار ہو گئے. حسین ابن علی نے سینے پر گرانی محسوس کی، آنکھوں کو کھولا. کہا میرا نام ہے شمر ابن ذوالجوشن. حسین ابن علی نے کہا ذرا امامہ تو ہٹا. امامے کو ہٹایا، لبوں پر مسکراہٹ آئی. صدق جدی، میرے جد نے سچ کہا تھا. ارے کیا کہا تھا؟
حسین تیرا قاتل مبعوث ہوگا. اتنا سننا تھا بگڑ گیا, اٹھا کے حسین کو پلٹ دیا. کہتا میں پشت گردن سے ذبح کروں گا. حسین اسی کے انتظار میں تھے. خاک گھر میں کربلا کو سمیٹا, پیشانی کو رکھا, الہی حسین ابن علی گھوڑے سے گر گئے تو ذوالجلال نے دیکھا اب کیا کریں. کچھ دیر حسین کے تیر نکالتا رہا, کچھ دیر اپنے آپ کو حسین کے چاروں طرف پھراتا رہا تیزی سے. کیا کر رہا تھا نہیں معلوم. شاید یہ کہہ رہا مولا اب تو ظہر نہیں ہے. مولا نماز ظہر تو انہوں نے پڑھوا دی تھی تیر روک کے. آقا نماز پڑھو اصل کی, میں تیر روکتا ہوں. اس کے بعد ایک اور ذمہ داری ہے. جو بھی گھوڑے سے گرا تھا حسین ابن علی نے خبر شہادت خیمے تک پہنچائی تھی. اب ان کو کون بتائے کہ سکینہ یتیم ہو گئی. دوڑتا ہوا خیمے کی طرف چلا. مقتل کے جملے ہیں. دوڑتا ہوا خیمے کی طرف چلا, اپنی زبان میں کہتا ہوں غلیمہ من امت قد قتلت ابن بنت نبی کا. ارے ظلم ہو گیا, بڑا ظلم ہو گیا. نبی کی بیٹی کا بیٹا قتل کر دیا گیا. امام زمانہ کہتے ہیں میں اس منظر کو کبھی نہیں بھول سکتا جب خالی گھوڑا خیمے تک. بیویاں خیمے سے باہر آئی کہ شاید حسین آ گئے. اب جو دیکھا منگا ڈالا ہوا. ایک جملہ مقتل نے کہا, سکینہ کا لکھا. بچی قریب آئی, کہتی ہے یا جواد ابھی حل سقیا ابھی اب قتلوا ادشانا. یعنی مطلب یہ تھا کہ مجھے پتا ہے کہ میرا بابا قتل کر دیا گیا, اتنا بتا دے پانی ملا تھا. زینب خیمے سے باہر نکلی, بھیا کو ڈھونڈتی ہوئی چلی. ارے کہاں دیکھے زینب, چاروں طرف فوجیں ہیں. کبھی ادھر بھاگتی ہوئی گئی, بھائی نظر نہیں آیا. کبھی ادھر زینب گئی, بھائی دکھائی نہیں دیا. آواز دے بھیا, اے بھیا کہاں ہو بتاؤ, اے بھیا آواز دو. اے بلندی پر آئی, آج بھی تلے زینبیہ موجود ہے. جو لوگ گئے ہیں وہ جانتے ہیں مذبح الحسین سے تلے زینبیہ کی دوری ارے مشکل سے 100 میٹر ہے. وہاں سے بہن نے کیا دیکھا, خنجر کے نیچے. آخری خطرہ, جتنا جی چاہے وہ لینا. اب آپ بتائیے زینب کس سے پکارے. اب تو کوئی نہ رہ گیا, اب تو ناز بردار بھائی عباس بھی نہ رہ گیا. کہتی ابن سعد, اے سعد کے بیٹے ایو طلب عبداللہ الحسین وانت تنظر الیہ. ارے کیا ابو عبداللہ الحسین قتل ہو جائے گا اور تو دیکھتا رہے گا. عمر سعد نے منہ پھیر لیا. اب کسے پکارے, کسی کو نہیں پکارا. خود امام حسین سے کہتی ہے انت اخی, ارے کیا تو میرا بھائی ہے, ارے کیا تو وہی حسین ہے. میرے عزیزو, کل انبیاء حسین ابن علی کا امتحان دیکھ رہے ہیں کربلا کے میدان میں. انبیاء کی صفیں لگی ہیں, ملائکہ موجود ہیں حسین ابن علی کا امتحان دیکھنے کے لیے. جاؤ میرے بندے کا امتحان دیکھو, جاؤ حسین کا امتحان دیکھو. صفیں انبیاء کی ہیں. آپ کو معلوم ہے, بس آخری جملے پڑھ رہا ہوں, آپ کو معلوم ہے حسین کے گردن پر خنجر پھیرا نہیں گیا.